دوسرے ہفتے میں ہے گلتیا کی کلیسیا، جسے ہم گلتیوں کی کلیسیا کا نام بھی دیتے ہیں، اس خط کو جو الہامی خط ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اور یہ خط ہم نے پچھلے ہفتے بتایا کیوں لکھا گیا، کیونکہ چند جھوٹے استاد جو نہ تو خدا کی طرف سے اور نہ ہی شاگردوں کی طرف سے اور نہ ہی پہلی کلیسیا جو یروشلم میں تھی اس کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب پولس رسول اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیسے مردہ تھا اور کیسے وہ خدا کے فضل میں خداوند یسوع مسیح جو خود مردوں میں سے جی اٹھا مصلوبیت کے بعد، اس کو خدا نے جو پولس ہے اس کو بھی مردوں میں سے زندہ کیا، اور اس وجہ سے جب اس کو زندہ کیا تو اس کو رسول بھی مقرر کیا تاکہ وہ نہ صرف یہودی لوگوں میں بلکہ غیر اقوام میں اس کا نور ہو۔ وہ جب اس بات کو بتاتا ہے تو بھائیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، کلیسیاؤں کا ذکر کرتا ہے، اور ہم نے اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر پڑھا۔ اعمال 15 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر رسولوں کی جماعت اس بات پر جو یہ جھوٹے استاد گڑھ رہے تھے اس کے خلاف پھر ایک خط لکھتی ہے، اور پھر ان تمام کلیسیاؤں میں جہاں جہاں یہ جھوٹی تعلیم جھوٹے استاد دے رہے تھے ان کے خلاف پھر پولس کو، برناباس کو، یوحنا کو اور دوسرے بھائیوں کو اکٹھا بھیجتی ہیں تاکہ یہ کلیسیا کی طرف سے، ایمانداروں کی طرف سے، خصوصی طور پر مسیح کے چنے ہوئے شاگردوں جن کو خداوند نے رسول بھی ٹھہرایا کی طرف سے ایک وفد جائے اور ان جھوٹی باتوں کی تردید کرے۔ پولس پھر ان کلیسیاؤں کو خط لکھتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے نہ صرف انہیں انتباہ کرے بلکہ وہ اس بات کی بھی حیرانگی بتاتا ہے کہ جب تم فضل والی انجیل جو مسیح یسوع کی مصلوبیت مردوں میں سے جی اٹھنے سے ہمیں حاصل ہے، جب اس کا انکار کرتے ہو، جب اس کو رد کرتے ہو، تو دراصل تم انجیل کو رد نہیں کر رہے بلکہ خدا کو، خدا کی رحمت کو، خدا کے فضل کو رد کرتے ہو، اور اس کا انجام ملاؤنی ہے، اس کا انجام جہنم ہے، اور اس کا انجام عذاب الہی ہے۔ آج ہم اگلی 6 سے 10 آیات پر غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکیں گے، جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں تو آپ غور کیجئے گا، سچی انجیل یا جھوٹی انجیل؟ دوسرے معنوں میں عام روٹین، عام زندگی میں کسی بیمار شخص کو آپ درست اور اچھی دوائی دیں گے یا جعلی دوائی دیں گے؟ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں، آپ ضرور ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جیسے جیسے سلائیڈ آپ کے سامنے چلے گی اس کے اوپر آپ کو اس حصے کا تعارف بھی کرا دیا جائے گا کہ اس حصے کا کیا عنوان ہے۔ آئیں میرے ساتھ آپ پہلے عنوان کو دیکھیں، سچی انجیل یا جھوٹی انجیل ہے، اور آیت نمبر 6 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور پہلا حصہ ہے 6 اور 7۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر
کسی اور طرح کی خوشخبری یعنی انجیل کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسرے نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے۔ 10ویں آیت، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت ہمیں ملے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ایک بیمار شخص، اس کو آپ کون سی دوا دیں گے، اصل یا نقل؟ یہی ایک بات ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ایک بیمار کو دوا دیتا ہے اور وہ دوا جو ہے وہ اس کی جان بچا سکتی ہے، لیکن بعد میں ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ دوا ٹھیک نہیں، جو میں دوا لا رہا ہوں، جو میں دے رہا ہوں یہ درست ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے اس سے کوئی فاقہ نہیں پڑتا بلکہ وہ بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم سب شاید یہی کہیں کہ اس بندے نے کیوں پہلے جو درست دعا تھی وہ چھوڑی اور اب وہ مرنے کی نوعیت پر ہے۔ یہ اقتباس جو ہم نے آج پڑھا یہ بھی اسی بات کی خبر دیتا ہے کہ جو انجیل ان کو پہنچ چکی تھی وہ خدا کے فضل کے عین مطابق تھی۔ خدا کی بخشش اس میں ہے، نہ کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے میں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہی ہم جانتے ہیں حقیقی طور پر اپنے بدن میں ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہی آج کا مرکزی سوال ہے۔ اگر جسم کے لیے جعلی دوا خطرناک ہے تو روح کے لیے جعلی انجیل کتنی زیادہ خطرناک ہوگی؟ اسی سوال کو اس متن میں ہم دیکھیں گے، اسی بات کو، اسی سچائی کو ہم اس متن میں دیکھیں گے۔ آئے ہم 6 اور 7ویں آیت کی تشریح کرنا شروع کریں اور ان باتوں کو جاننا شروع کریں۔ کیسے یہ جعلی انجیل، جھوٹی انجیل آ رہی ہے، کیسے پولس رسول اس کو واضح کر رہا ہے اور اس کا تعجب کرنا کیا ہے۔ سو آئیں ایک بار پھر متن کو دیکھیں گے اور اس کو ہم تشریح اور اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ متن میں لکھا ہے، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے، لفظ تعجب ہے، وہ اس بات سے تعجب نہیں کر رہا کہ جھوٹے استاد کلیسیا میں آ گئے۔
पौलुस रसूल का ताज्जुब करना इस बात पर जोर है कि वो जिसने उन्हें बुलाया है, वो जिस कौन है, वो खुदा है। जिस खुदा ने उन्हें बुलाया है वो उससे, उसके पैगाम से उस फजल को वो रद्द कर रहे हैं। दूसरे मायनों में इस अंजील जो फजल से है उसको रद्द करना खुदा को रद्द करना है। मसीह की अंजील के सिवा कोई दूसरी अंजील नहीं। इब्तिदा ही से शैतान ने बाग अदन में, जिसे हम जन्नत का बाग भी कहते हैं आम जुबान में, तो वहां पर भी शैतान जो है वो आदम और हवा को बहकाता है, बिगाड़ता है उस सवाल को जिसमें खुदा पहले कह चुका है कि जब तू शजरे ममनू से खाएगा तू मर जाएगा। बिल्कुल यहां पर भी शैतान इन झूठे उस्तादों के वसीला से वो बात कर रहा है, और झूठे उस्ताद यहां पर आके कह रहे हैं कि यीशु की तालीम, उसकी मसलूबियत, मुर्दों में से जी उठने के साथ आपने और बातों पर भी ईमान लाना है, फिर आप जो हैं वो बच जाएंगे। एक खुदा के खादम हुए जॉन कैल्विन, वो कहते हैं जहां मसीह का फजल छोड़ दिया जाता है वहां अंजील बाकी नहीं रहती। फजल को रद्द करना खुदा को रद्द करने के बराबर है। शायद कई लोग जो पौलुस को पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि पौलुस ने मसीहत की बुनियाद रखी, उसका वो बानी है, अब जो नई मसीहत वो पेश कर रहा है वो दरअसल उसकी तरफ से है। लेकिन मजे की बात है, वो इस फजल को, इस अंजील को जो मसीह के फजल से है उसको कैसे साबित करता है, उसको कैसे वो समझता है। वो क्या नए फजल की बात कर रहा है, कुछ नई बातें लेके आ रहा है, या मसीह यीशु ने पहले से जो बातें, जो तालीम, जो काम कर दिया है उस की ही तालीम दे रहा है। इसी खत गलतियों के दूसरे बाब की 20 से 21 में वो बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान करता है, और जो उर्दू पढ़ सकते हैं या उर्दू सुन सकते हैं वो बड़े आसान अल्फाज से इन बातों से समझ जाएंगे कि ये फजल पौलुस से है या मसीह से। सो आए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। वो रूहानी तौर पर यहाँ पर इस बात की अक्कासी कर रहा है, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब्स होता। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मसीहत का बानी नहीं बल्कि मसीहत के बानी का पैरोकार है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पौलुस कोई नई तालीम नहीं ला रहा बल्कि जो बिद्दत आई है उसको ख़त्म कर रहा है। और कैसे आप जान सकते हैं कि फजल से नजात है? ये काम खुदावन यीशु मसीह खुद कर चुके हैं, और वो काम वो सलीब पर इसको बड़े खूबसूरत तरीके से दिखा चुके हैं। खुदावन की सलीब से फजल की एक जो है वो बड़ी बड़ी पुकार उठती है, और ये पुकार आपको मसीह की मसलूबियत वाले दिन, उसके साथ जब दो डाकू भी मसलूब हो रहे थे, उनके दरमियान ये गुफ्तगू होते हुए आपको नजर आती है।
جب ایک ڈاکو مسیح کا مذاق اڑاتا ہے اور دوسرا ڈاکو اس کو چپ کرواتا ہے اور کہتا ہے ہم تو گناہ کی وجہ سے مصلوب ہو رہے ہیں، ہم تو صلیب پر گناہ کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ راست باز شخص ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے مسیح کی طرف رخ کر کے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور مسیح یسوع یہ نہیں کہتے کہ بہت اچھا آپ نے مجھے قبول کیا، اب آپ یہاں سے صلیب سے اتریں اور یروشلم جائیں، وہاں پر ہیکل میں جا کے یہ کام اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو نجات مل جائے گی۔ چونکہ یہ جو جھوٹے استاد ہیں یہ یہی کام کر رہے تھے، یہ مسیح کے ساتھ پلس جمع کا کام کر رہے تھے کہ یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، ختنہ بڑا ضروری ہے، موسیٰ کی شریعت پر جو ہے وہ مکمل طور پر تمہیں ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر تمہیں جو ہے وہ نجات ملے گی۔ لیکن انجیل صرف مسیح کی کہانی نہیں بلکہ خدا کے نجات بخش منصوبے کا اعلان ہے۔ اس کی ابتدا خدا کے فضل سے ہوتی ہے، مرکز مسیح یسوع کی صلیب اور قیامت، اور اس کا مقصد خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے خدا کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ انجیل کو نظر انداز کرنا ہے، انجیل کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ خدا کے فضل کو نظر انداز کرنا ہے، خدا کے فضل کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ جنت کو نظر انداز کرنا ہے، جنت کو رد کرنے کا نتیجہ عذاب الہی کو قبول کرنا ہے، جہنم کو قبول کرنا ہے، عذاب الہی کی وہ خطرناک چیزوں کو جو سزا کے طور پر ہمیں ملیں گی اگر ہم اس فضل کو جو انجیل مقدس ہے اس کو رد کر دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ختنے بھی لازمی ہیں، پھر تمہیں نجات ملے گی، موسیٰ کی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے، پھر تمہیں نجات ملے گی، جبکہ نبی پہلے سے کہہ چکے کہ نجات صرف ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ یسایہ نبی ہمارے سامنے بڑی دیر پہلے، مسیح سے 700 سال پہلے اس بات کو بتا چکے کہ ہمارے نیک اعمال ناپاکی ہیں اور کچھ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ وہ اگلے ہی باب میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا لوگوں کو چنے گا، جو اس کے لوگ نہ تھے وہ ان کو اپنے لوگ بنائے گا، یعنی کہ وہ لوگ جو گناہ کی وجہ سے مرتا ہے، جو گناہ میں ہیں، خدا کے لوگ نہیں، وہ ان کو خود بلائے گا۔ یہ فضل کی بات ہم سیکھتے ہیں، نہ صرف یسایہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس نہیں جا سکتے، بلکہ یہ سیکھتے ہیں کہ خدا خود ہمیں بلائے گا۔ پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، فضل کو رد کرنا جہنم کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔ انجیل کو رد کرنا صرف ایک تعلیم کو رد کرنا نہیں بلکہ اس خدا کو رد کرنا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے بلایا۔ جب انسان فضل چھوڑتا ہے تو وہ خود کو شریعت کے بوجھ، گناہ کی سزا، آخر کار خدا کی عادلانہ عدالت کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف ہمیں انتباہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ اب شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہو جب پولس رسول کہتا ہے میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے، یعنی خدا نے تمہیں مسیح کے فضل میں بلایا ہے، اس سے اس قدر تم بھاگ رہے ہو۔ انجیل کو رد کرنا خدا کو رد کرنا ہے، انجیل کو نہ سمجھنا خدا کو نہ سمجھنا ہے، انجیل کی توہین کرنی خدا کی توہین ہے۔
انجیل کے فضل کو رد کرنا دراصل اپنے اوپر خدا کے عذاب کو نازل فرمانا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے آپ کو زندہ خدا جو پاک ہے، جو عادل ہے، جو رحیم ہے، پھر وہ عادل بھی ہے۔ اگر وہ رحیم ہے تو انجیل اس کی رحمت ہے۔ جب آپ اس کی رحمت کو ٹھکرائیں گے تو اس کے عذاب میں پڑیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، کیا میں مسیح کے ساتھ کسی اور کو بھی جوڑتا ہوں تاکہ نجات پاؤں؟ کیا میں اپنی نیکیوں پر یقین کرتا ہوں، مسیح پلس میری نیکیاں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ انجیل میں ملاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں، اگر آپ کسی جھوٹے استاد کو مانتے ہیں تو کیا آپ انجیل کو بھی مانتے ہیں؟ کیونکہ انجیل ایک ہے، فضل ایک ہے، مسیح ایک ہے، خدا ایک ہے، اور اس کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، نہ کہ مسیح کی صلیب اور مردوں میں سے جی اٹھنے کو آپ جب قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو قبول کریں۔ مسیح پلس نتھنگ ہے۔ اگر آپ مسیح پلس سم تھنگ لے رہے ہیں، کچھ ساتھ ہے، تو وہ جھوٹ ہے، وہ جعلی انجیل ہے۔ انجیل صرف ایک ہے کیونکہ خدا صرف ایک ہے، نجات دہندہ صرف ایک ہے، اور نجات کا راستہ بھی صرف ایک ہے۔ خدا کے فضل سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایمان کے ذریعے جو اس انجیل کو رد کرتا ہے وہ خدا کے فضل کو رد کرتا ہے، لیکن جو قبول کرتا ہے وہ ابدی زندگی پاتا ہے۔ یہ بات اس کے لیے تعجب تھی کہ جب تم خود انجیل کو رد کر رہے ہو، دراصل تم خدا کو رد کر رہے ہو، اور جب تم خدا کے فضل کو رد کر رہے ہو تو پھر خدا کے ہولناکی، اس کے عذاب کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کر رہے ہو۔ اس لیے وہ تعجب کرتا ہے، لیکن پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور وضاحت بھی کرتا ہے 8ویں اور 9ویں آیات میں کہ جھوٹی انجیل دراصل خدا کی لعنت کے نیچے ہے۔ جھوٹی انجیل پر خدا کی لعنت کیسے؟ وہ کہتا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس انجیل کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور انجیل تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ خدا کے فضل کی سچی انجیل کو جب کوئی رد کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی نہ صرف نجات کو کھوتا ہے بلکہ ملعون ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام جو ہے وہ ہے ہم یا فرشتہ، چاہے وہ ہم ہو چاہے آسمان کا کوئی فرشتہ آپ کو پیغام سنائے، دوسری انجیل آ کر سنائے، تو وہ شخص جو ہے وہ ملعون ہے۔ ایسا پیغام خدا کے فضل سے خالی، خدا کی عدالت سے بھرا اور عذاب سے پر ہے۔ وہ خوشخبری نہیں بلکہ موت کی خبر ہے۔ وہ آزادی نہیں بلکہ غلامی، وہ نجات نہیں بلکہ عذاب الہی ہے۔ اس کی بات یا اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ کو اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 15ویں باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے۔ کچھ جھوٹے استاد یہاں پر لکھا ہے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کی رسم
کے مطابق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ اب سوال آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے جب وہ آیا تو متی کی انجیل 5ویں باب کی 17 اور 18ویں آیت میں جب مسیح نے فرمایا کہ میں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور اور نبیوں کی کتابوں کو جو ہے وہ پورا کرنے آیا ہوں، تو وہ دراصل کہہ رہے ہیں مسیح نے پورا نہیں کیا۔ صلیب پر مسیح نے جو کہا تمام ہوا، وہ تمام نہیں ہوا۔ یہ دوسرے معنوں میں مسیح کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کی رسموں کو تم نے پورا کرنا ہے، یعنی کہ مسیح پر ایمان جمع شریعت پر ایمان برابر ہے نجات۔ جبکہ ہم اسی باب میں سیکھ آئے ہیں، اعمال 15 باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ فریسیوں کو شاگرد کہتے ہیں، اور خصوصی طور پر پولس خود ایک فریسی تھا۔ وہ کہتا ہے جس کو نہ تو ہم شریعت کو اٹھا سکے ہیں، نہ اس کو کامل طور پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کا عمل جو ہے وہ ہمیں باغ عدن میں آدم ہی سے سیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہے کہ اگر تم وہاں پر ایک حکم ہے، اور وہ ہے شجرہ ممنوع سے نہیں کھانا، اور آدم نافرمانی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر پائے، اس کو پورا نہیں کر پائے۔ جب مسیح نے اس کو پورا کر دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو لوگوں کے اوپر ایسا بار ڈالنے والے جس کو ہم نہ ہمارے آباء اجداد اٹھا سکے؟ جبکہ مسیح یسوع خود حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، وہ جب ہمارے بار اٹھاتا ہے تو تم کون ہوتے ہو؟ اسی بات کو غلطیوں 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے گا۔ کیوں؟ کیا شریعت بری ہے؟ نہیں، کلام مقدس نے کبھی بھی شریعت کو برا نہیں کہا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے ہم خدا کو جانتے ہیں، اور جب ہم خدا کو جانتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خدا لامحدود ہے۔ جو اس کے خلاف گناہ ہوا وہ بھی لامحدود ہے۔ چونکہ انسان محدود ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس لامحدود گناہ کا حساب نہیں دے سکتا۔ کتنے لوگ آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اعمال کی وسیلہ سے جنت میں جا سکتے ہیں تو سوال ہے کتنے گناہ آج تک آپ نے کیے؟ اور خصوصی طور پر عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ آدم نے ایک گناہ کیا، 40 سال زندگی روتا رہا، آپ ان گناہوں کو 40 کے ساتھ ضرب دے دیں۔ کیا آپ جنت میں اپنے ایمان سے جا سکیں گے؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس شریعت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے، اسی شریعت میں مسیح کے بارے میں بار بار بتایا گیا ہے کہ وہ آئے گا اور ہمارے دلوں کے ختنے کرے گا، وہ آئے گا اور وہ ہمیں سارے اس بوجھ کے تلے سے آزاد کرے گا۔ آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ان باتوں کو، اور یہ باتیں آپ کو توریت اور انبیاء کے صحیفوں میں ملیں گی۔ ابراہیم ختنہ سے پہلے ایمان کے ذریعے راست باز، اس کا ختنہ بعد میں ہوا ہے۔ جس کو یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بعد میں آتا ہے، لیکن پہلے ایمان ہے۔ پھر آپ استثنا کی کتاب میں ختنے کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ابتدا ہی سے دل کے ختنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ دونوں آیات آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ پھر پہلا سیموئیل کے آپ کو 15ویں باب کی 22ویں آیت میں ملے گا کہ خدا فرمانبرداری چاہتا ہے۔ ہوشیہ 6:6 میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ وہ بات جو ابھی ہم نے پڑھی
یسایہ 64:6 میں کہ ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ حبقوق 2:4 راست باز اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان کی بات ہے پرانے عہد نامہ میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ہی سے بتایا گیا ہے کہ ہم اس قابل نہیں۔ ہر سال قربانیاں ہوتی تھیں۔ کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ جو قربانی دی جاتی تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہمیں بچا سکیں۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی آئے اور تم کو دوسری فضل کے بغیر جو شریعت پوری ہو چکی ہے اس کے بغیر کوئی بات بتائے سنائے، ہم ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ ملعون ہے، وہ عذاب کی تعلیم دے رہا ہے۔ انجیل کی سچائی کسی شخصیت، عہدے یا روحانی تجربے پر نہیں بلکہ خدا کے مکاشفہ پر قائم ہے، اور وہ مکاشفہ یسوع مسیح ہے۔ آج بھی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ باتیں قبول کرنی ہیں پھر آپ کو نجات ہوگی، آپ نے پوپ کے پاس جانا ہے، آپ نے یروشلم جانا ہے، آپ نے ویٹیکن سٹی جانا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ شخص دراصل دوسری انجیل سنا رہا ہے جو جعلی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں ایک مذہب شروع ہوا، وہ شخص جوزف سمتھ اس کا نام ہے، مورمن اس مذہب کا نام ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ وہ جنگل میں گیا اور وہاں پر اسے جبرائیل فرشتہ نظر آیا اور وہاں اس نے اسے نئی انجیل دی، اور وہ اب نئی انجیل کے ساتھ اب وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ کلام مقدس فرماتا ہے، پولس رسول کہہ گیا ہے، ہم ہو یا کوئی آسمانی فرشتہ، وہ ہو اصل۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ شیطان فرشتے کے روپ میں آئے، بلکہ ایون کہ وہ جبرائیل آ جائے۔ جب وہ کوئی مسیح کے فضل اور رحم کے علاوہ کوئی تم کو نئی تعلیم دے تو وہ ملعون ہے۔ یہ واضح طور پر میں نہیں کہہ رہا، کلام مقدس کہتا ہے۔ یہ بات دراصل پولس رسول کسی ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اسے کسی کے پر غصہ ہے کہ وہ ملعون ہو، نہیں، یہ دراصل میں پہلے کہہ چکا کہ انجیل کا رد کرنا اپنے آپ کو عذاب الہی میں ڈالنا ہے، اور ملعون شخص جو وہی ہوتا ہے جو عذاب الہی میں پڑے۔ یہی بات وہ بتا رہا ہے۔ جھوٹی انجیل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خوشخبری نہیں بلکہ بری خبر ہے، وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے، وہ آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے، وہ فضل نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ اس لیے آپ سے سوال ہے، کیا آپ صرف مسیح کے کامل کام پر جو صلیب پر کیا اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا اپنی مذہبی رسومات پر بھی؟ کیا آپ ہر تعلیم کو خدا کے کلام کی روشنی میں پرکھتے ہیں؟ کیا آپ ایسی تعلیم سے خبردار ہو جو مسیح کی کافی ہونے میں کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہتی ہے یا کرتی ہے؟ شاید کوئی کہے کہ پھر ہم نیک کام کیوں کرتے ہیں، ہم اچھے کام کیوں کرتے ہیں؟ انجیل نیک کاموں سے نہیں روکتی، بلکہ وہ فرماتی ہے جب ہم ایمان لا چکے تو پھر ہمیں وہ کام کرنے کو دیے جاتے ہیں جو بنائے عالم سے پیشتر خدا نے مقرر کر چکا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو انجیل مقدس کی کتاب افسیوں اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں، آپ کو وہاں پر واضح طور پر
نظر آئے گا۔ پھر بتانا چاہتا ہوں صرف ایک ہی انجیل ہے، خدا کے فضل سے ہے، یسوع مسیح کی مصلوبیت اور قیامت کے وسیلہ سے صرف ایمان کے ذریعے۔ جو اس انجیل میں اضافہ یا کمی یا تبدیلی کرتا ہے وہ خوشخبری کی منادی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو خدا کے فضل سے دور اس کی عدالت اور عذاب میں مبتلا کر دینے والا زہر پلاتا ہے۔ اب ہم پہلے حصے میں دیکھا ہے کہ وہ تعجب کرتا ہے۔ تعجب کیوں ہے؟ کہ وہ خدا کے فضل کو رد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب الہی میں ڈال رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ چند لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں۔ اب پولس دوسرے حصے میں ہم پڑھے آئے کہ وہ کہتا ہے ہم ہو یا فرشتے یا کوئی اور، آپ نے کسی کو خوش نہیں کرنا، خوش یہی ہے کرنا ہے کہ آپ نے خدا کو خوش کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ انجیل مقدس دراصل جو بھی اس کو قبول کرتا ہے اس میں خدا کی خوشنودی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جب پیدائش ہوئی تو وہاں پر ایک خوبصورت فرشتوں نے گیت گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے خدا راضی ہے جو اس کی مانتے ہیں، جو اسے قبول کرتے ہیں، جو اس کی انجیل کو قبول کرتے ہیں۔ یہ خدا ان سے راضی ہے۔ اسی لیے پھر وہ 10ویں آیت میں فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو سچی انجیل پر چلتا ہے وہ خدا کی رضا پر چلتا ہے۔ کیا اب میں آدمیوں کو راضی کرتا ہوں یا خدا کو؟ یا کیا میں آدمیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں ہی کو خوش کرتا رہا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ جناب من، یہ نہایت اہم بات ہے۔ وہ اپنی کوئی چرچا نہیں یہاں پر کر رہا، بلکہ وہ انجیل کے اثر کی بات کر رہا ہے۔ وہ اپنی کوئی اہمیت نہیں بتا رہا کہ میں بہت فن خواہ ہوں، میں بہت بڑا شخص بن گیا ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسیح یسوع خود بتا چکے ہیں انجیل مقدس میں کہ انسانوں نے مجھے رد کیا ہے، وہ تمہیں بھی رد کریں گے۔ انسانوں نے مجھے قبول نہیں کیا، تمہیں بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے، جسے مشہور ترین پہاڑی واز، جس کے بارے میں دنیا کے علماء کرام بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کے شروع میں اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں مسیح یسوع نے فرما دی ہے کہ لوگ میرے نام کی وجہ سے، تمہارے نام کی وجہ سے نہیں، تم سے نہیں، بلکہ میرے نام کی وجہ سے تم سے عداوت رکھیں گے۔ اور یہاں پر وہی بات وہ کر رہا ہے کہ لوگ کیونکہ مجھے پسند نہیں کرتے، کیونکہ میں مسیح کے فضل کی بات کرتا ہوں، میں خدا کے فضل کی بات کرتا ہوں جو صلیب پر ہوا ہے۔ جب لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اس فضل کا الٹ کیا ہے؟ وہ خدا کے عذاب میں آتے ہیں، جو اس کے فضل کو رد کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر 3 حقیقتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو انجیل کو حقیقی طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ سچی انجیل خدا کی رضا کو انسان کی رضا پر مقدم بناتی ہے۔ جھوٹے استاد لوگوں کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ شریعت بھی رکھنا چاہتے ہیں، وہ ختنہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسیح کو بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک سائیڈ نوٹ آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ جسمانی طور پر ختنہ، جو میڈیکلی طور پر، اس کو انجیل رد نہیں کر رہی۔ انجیل شرعی طور پر جب آپ شریعت کے نیچے آ جاتے ہیں، اس ختنہ کے وسیلہ سے ان تمام تر احکامات جن کو آپ پورا نہیں کر سکتے، یہاں پر اس ختنے کی بات ہے، نہ کہ میڈیکل جو ختنہ ہے اس کی بات ہے۔ برائے کرم اگر آپ کے ذہن میں وہ چل رہا ہے بات، تو
آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ وہ شریعت کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، یہاں پر بات ہے، اور شریعت کے وسیلہ سے جو ختنہ ہے اس کو، وہ پھر مسیح کو بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ شریعت اور ختنہ مسیح یسوع میں پورا ہو چکا ہے۔ یہ توریت کی آخری کتاب اس کے 30ویں باب کی 6 آیت میں واضح طور پر خدا نے موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ ختنہ جو ہے وہ دل کا ہوگا، اور کب ہوتا ہے؟ مسیح یسوع میں یہ بات پوری ہوتی ہے۔ دوسری حقیقت، سچی انجیل ہمیشہ مخالفت پیدا کرتی ہے، اور یہ مسیح یسوع کی بات ہم ابھی کر چکے ہیں۔ تیسری حقیقت، مسیح کا بندہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہاں پر لکھتا ہے کہ میں مسیح کا بندہ ہوں۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے بندہ، جس کا مطلب ہے ڈولوس۔ ڈولوس کیا ہے؟ وہ مسیح کا غلام ہے۔ وہ کہتا ہے اس فضل کے طفیل، میں خریدا گیا ہوں مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے۔ جب مسیح نے مجھے خرید لیا ہے اپنی قربانی دے کر، تو میں اب اس کا غلام ہوں۔ وہ میرا مالک ہے۔ جس طرح دنیا نے اس سے عداوت رکھی، اسی طرح آج مجھ سے بھی عداوت ہوگی۔ اس کی ایک اور بات، خوبصورت بات آپ دیکھ سکتے ہیں، بادشاہت جاتی رہی۔ جب خدا نے جس کو بادشاہ چنا، اس نے آدمیوں کی سنی، اس کی بادشاہت جاتی رہی۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ ساؤل بادشاہ، پہلا سیموئل اس کے 15ویں باب کی 24ویں آیت میں بتاتا ہے، وہ خدا کے نبی سیموئل سے اس نے کہا، میں نے گناہ کیا کہ میں نے خدا کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہم نے عبادت کے شروع میں اس بات کو سیکھا تھا کہ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، وہ یروشلم کو جاتے ہیں، اور وہاں پر مسیح یسوع نے اپنی مصلوبیت صلیب کے اوپر ہونے والی بتائی، تو خداوند نے جب بتایا تو اس کے اپنے شاگرد نے، پترس جو ہے، اس نے کہا کہ خداوند ایسا نہ ہو۔ مسیح نے اسے کیا کہا کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ جب بھی کوئی صلیب کو رد کرتا ہے، کلام مقدس اسے یسوع مسیح کے بقول اسے شیطان کہتا ہے، وجہ بھی بتاتا ہے کہ تو شیطان کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے خدا کی بات کو نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھا ہے۔ اب مسیح یسوع کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے پیچھے آنا ہے تو اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ خودی سے انکار جو ہے وہ ہمیں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ صلیب کا راستہ کبھی بھی مقبولیت کا راستہ نہیں۔ اسی اصول کو پولس اپنی خدمت میں زندہ رکھتا ہے۔ اس لیے وہ لکھتا ہے کہ ہم آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرتے ہیں۔ بلکہ رسولوں نے اعمال کی باب 5 میں جب وہ پکڑے گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے آدمیوں کے سامنے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا ہمیں آدمیوں کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اس سارے حصے میں آپ کیا سکتے ہیں؟ پولس اس لیے حیران نہیں کہ لوگ جھوٹی تعلیم کو مان رہے ہیں، جھوٹے استاد آ گئے، اس لیے نہیں، بلکہ جب کوئی بھی انجیل کو رد کرتا ہے وہ خدا اور اس کے فضل کو رد کرتا ہے۔ دوسرے معنوں میں وہ جنت کو رد کر کے جہنم میں جا رہا ہے، اور پولس اس بات سے تعجب کرتا ہے۔ پھر وہ تعجب کی بات کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ تم دراصل دوسرے جھوٹے استادوں کو خوش کر رہے ہو، چاہے ہم ہوں چاہے آسمان کا کوئی فرشتہ، کوئی تم کو دوسری انجیل جو فضل کے بغیر ہے، جس میں مسیح اور پلس کوئی دوسری بات ہے، اگر اس کو مانتے ہو تو تم ملعون ہو۔ اس لیے بچو،
آدمیوں کو خوش نہ کرو بلکہ خدا کو خوش کرو، خدا کے بندے بنو اور خداوند کو خوش کرو، کیونکہ سچی انجیل ہمیشہ خدا کے جلال کو بلند کرتی ہے، انسان کے کاموں کو نہیں، خدا کے فضل کو ظاہر کرتی ہے، انسان کی راست بازی کو نہیں، اور مسیح کی کافی ہونے کا اعلان کرتی ہے، نہ کہ مذہبی رسومات کی ضرورت۔ جو شخص خدا کی رضا کے طالب ہوتا ہے وہ کبھی انجیل کو لوگوں کی پسند کے مطابق نہیں بدلتا، بلکہ اپنی زندگی، اپنی خدمت، اپنی منادی کو خدا کے کلام کے تابع رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا نہیں بلکہ مسیح کا بندہ ہے۔ امید ہے آپ بھی مسیح کے بندے ہیں، اگر نہیں تو آج آپ کے سامنے اصل انجیل اور اس کے معنی اور مطلب بتا دیے گئے۔ اصل انجیل خدا کا فضل ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے صلیب پر پورا ہوا۔ اس کے علاوہ نہ تو آپ کے نیک اعمال، نہ مذہبی رسومات، نہ ہی کوئی اور چیز آپ کو بچا سکتی ہے۔ صرف اور صرف خدا کا فضل، خدا کی رحمت جو مسیح یسوع میں ہوئی وہ آپ کو بچا سکتی ہے۔ یہی اصل انجیل ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔